دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت میں بے مثال تھے۔ تاریخ اور احادیث کی کتب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے بے شمار واقعات بھرے پڑے ہیں، لیکن آج کی اس تحریر میں ہم بات کریں گے اس واقعے کے بارے میں جسے سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دوستو، ایک شخص اپنی بیماری کے علاج کے لیے شہد ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اس نے کئی لوگوں سے سوال کیا لیکن اسے کہیں سے بھی شہد نہیں مل سکا۔ اس دوران وہ آقا دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ، مجھے اپنی بیماری کے لیے شہد کی ضرورت ہے۔ آقا دو جہاں نے اسے فرمایا کہ اس کے لیے تمہیں تھوڑا دور جانا پڑے گا، کیونکہ شام سے ایک تجارتی قافلہ آ رہا ہے جس کا مالک بہت اچھا انسان ہے۔ اگر اس سے سوال کرو گے تو وہ انکار نہیں کرے گا اور تمہاری ضرورت پوری کر دے گا۔ ضرورت مند شخص نے شکریہ ادا کیا اور شہر سے باہر نکل آیا تاکہ قافلے کے تاجر سے مل سکے اور شہد کی درخواست کر سکے۔ آخر قافلہ آتا نظر آیا۔ وہ فوراً اٹھا اور اس قافلے کے امیر کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے خوبصورت ایک نیک سیرت شخص کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ نیک سیرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، حضرت، مجھے پیغمبر اسلام نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ میں ایک بیماری میں مبتلا ہوں جس کے علاج کے لیے مجھے تھوڑے سے شہد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے غلام سے فرمایا، اس اونٹ پر شہد کے 2 مٹکے لگے ہیں، ان میں سے ایک مٹکا اس ضرورت مند کو دے دیں۔ غلام یہ سن کر کہا، آقا، اگر ایک مٹکا اسے دے دیا تو اونٹ پر وزن برابر نہیں رہ جائے گا۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا، تب پھر دونوں مٹکے انہیں دے دیں۔ یہ سن کر غلام گھبرا گیا اور بولا، یہ اتنا وزن کیسے اٹھائے گا؟ اس پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو پھر پورا اونٹ اس کے حوالے کر دو۔ غلام نے کہا، آقا، جب یہ آگے والا اونٹ چلتا ہے تو پیچھے پورا قافلہ چلتا ہے، اور اگر ہم اس اونٹ کو بھی اس کے حوالے کریں گے تو پورا قافلہ رک جائے گا۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیغمبر نے بھیجا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم پورا قافلہ اس کے حوالے کرو۔ غلام نے مہار اس شخص کے حوالے کی اور پھر آقا یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو حضرت عثمان نے غلام سے کہا، جب میں نے تم سے کہا کہ اسے ایک مٹکا دے دو تو تم نہیں گئے، دوسرا مٹکا دینے کے لیے کہا تو تم تب بھی نہیں گئے، پھر جب میں نے یہ کہا کہ اونٹ سارا قافلہ اس کے حوالے کر دو تو تم دوڑتے ہوئے چلے گئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ غلام جواب دیا، آقا، جب میں نے یہ کہا کہ پورا مٹکا دینے سے اونٹ پر وزن برابر نہیں رہے گا تو آپ نے دوسرا مٹکا دینے کا حکم فرمایا۔ جب میں نے یہ کہا کہ وہ دونوں مٹکے کیسے اٹھائے گا تو آپ نے فرمایا کہ پورا اونٹ اسے دے دو۔ جب میں نے یہ اونٹ بھی دے دیے تو پورا قافلہ چل نہیں پائے گا۔ آپ نے حکم دیا کہ پورا قافلہ ان کے حوالے کیا، پھر ڈر گیا کہ اگر اب میں نے کوئی اور اعتراض کیا تو آپ مجھے بھی ساتھ جانے کا حکم فرما دیں گے، اس لیے میں نے دوڑ لگا دی اور ایسا کرتا بھی تو کیوں نہ کرتا۔ اس پر آقا نے کہا، اگر تم اس کے ساتھ چلے جاتے تو غلامی سے آزاد ہو جاتے، یہ تو اور اچھا ہوتا۔ غلام نے کہا، آقا، میں آزادی نہیں چاہتا، اس لیے کہ آپ کو تو مجھ سے جیسے سینکڑوں غلام مل جائیں گے، لیکن مجھے آپ جیسا آقا نہیں ملے گا۔ میں آپ کی غلامی کو آزادی سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ یہ تھی اسلام سے سچی محبت، تب جا کر ریاست مدینہ جیسی عظیم ریاست وجود میں آئی تھی۔ باقی آپ کی اس تحریر کا ہم یہیں پر اہتمام کرتے ہیں۔